یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 56 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے، وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم یقین لائے اس پر، یہی ٹھیک ہے ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم اس سے پہلے بھی اسے تسلیم کرتے تھے۔ وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ وہ پختہ رہے اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں بیکار باتیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کام ہم سے اور تم کو تمہارا کام تم سے، تم سلامت رہو، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ بے شک آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے جس کو چاہیں، لیکن اللہ ہدایت پر لاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر آئیں گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کی دی ہوئی بشارتوں کی بنا پر نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر یقین رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اپنے اس یقین پر اور بشارتوں پر جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں ان کی بنا پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے لیکن کوئی مقتول نہیں ہوا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاشی تنگی کا معاملہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار ہیں اور اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ اکرام کے لیے مال فراہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اجازت دے دیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں دوہرے اجر کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ 3 شخصوں کے لیے دوہرے اجر کا ذکر ہے۔ ایک وہ اہل کتاب جو پہلے سے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کا مملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی کنیز تھی، جس سے بغیر نکاح کے صحبت اس کے لیے حلال تھی، لیکن اس نے اپنی غلامی سے آزاد کیا، پھر اس کو منکوحہ کر کے زوجہ بنا لیا۔ اگلی صفت ان کی ایسے لوگوں کی یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ معاملہ اس کے ساتھ برائی کا نہیں بلکہ اچھائی کا کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت کے بجائے حلم اور بردباری کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو جاہل ہوتے ہیں اور الجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب ان کا معاملہ پڑتا ہے اور لغو بات یہ سنتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام ہے تم پر، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ سلام کی 2 قسمیں بیان فرمائی گئیں۔ ایک سلام تحیہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کی ملاقات پر کرتے ہیں۔ دوسرا سلام متارکت کا، یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری لغو بات کا جواب یا انتقام نہیں لیتے ہیں اور ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، تم ہم سے سلام لے لو۔ یہاں سلام سے یہی دوسرا سلام مراد ہے۔ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، جس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت سراسر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کون ہدایت پر آئیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ آپ کے چچا کسی طرح ایمان قبول کر لیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ وہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن میں ان کی اس بات کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ تو یہاں اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ کسی کو ہدایت دے دینا، کسی کو ایمان دے دینا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، البتہ آپ کا کام ہدایت کا پیغام اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، اس سے کیا مراد بیان فرمائی گئی ہے؟ لفظ ہدایت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی صرف راستہ دکھانے کے ہوتے ہیں، یعنی راستے کی رہنمائی کر دینا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو راستہ دکھایا گیا ہو وہ منزل مقصود پر بھی پہنچے۔ اور ایک معنی ہدایت کے یہ ہیں کہ کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی راستے کی رہنمائی کر دینا اور راستہ سجھا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کا ہادی ہونا اور اس قسم کی ہدایت کا اختیار ان کے پاس ہونا یہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہی ان کا فرض منصبی ہے۔ ان کو یہ قدرت نہیں کہ ہدایت کے ذریعے سے ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیں، بلکہ جس طرح کے نبی کا معنی خبر دینے والا اور رسول کا معنی پہنچا دینے والا ہوتا ہے، اس معنی کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام ہادی ہوتے ہیں، یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والے
یا ہدایت کے راستے کی نشاندہی کرنے والے۔ اس آیت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت پر قادر نہ ہونا اور ہدایت کا اختیار نہ ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اس دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے کہ کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت، تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے سے کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں اور اس کو مومن بنا دیں اور اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ یہ براہ راست اللہ رب العزت کا اختیار ہے، وہ جس کے دل میں یہ ہدایت ڈالنا چاہے، جس کو ہدایت پر لانا چاہے لا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔